کہ اگر مہدی کاظمی صاحب کی ملاقات کروائی گئی ہے تو کم سن بچی کے ساتھ اس کی بھی ملاقات کروائی ہے. تو اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بیسیکلی ملاقات کرنے کے لیے دو کرائٹیریا ہوتے ہیں. یا تو آپ کا وکٹم کے ساتھ کوئی تعلق ہونا چاہیے، کوئی رشتہ ہونا چاہیے، جو کہ ظہیر کا کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ہاں، اس کا جو رشتہ ہے وہ ایک کڈنیپر کا ضرور ہے، ایک ریپسٹ کا ضرور ہے، ایک اسیلینٹ کا ضرور ہے جس نے اس کے اوپر اسالٹ کیا ہے، ریپ کمٹ کیا ہے اور کڈنیپ کیا ہے. سیکنڈلی، جب آپ کوئی اپلیکیشن لے کر جاتے ہیں تو دین آپ نے کلین ہینڈ کے ساتھ جانا ہوتا ہے. آپ کی کوئی بونافائڈ کوئی گڈ فیتھ ہونا چاہیے. ملاقات کا مقصد جو ہے تو اس کا بونافائڈ اور گڈ فیتھ تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے 3 دفعہ عدالتوں سے جھوٹ بول کر بیل کروائی اور اس وقت کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن کے ہیومن ٹریفکنگ کے چارجز جو ہے وہ فیس کرتے ہیں. تمام تر اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ خارج ہو چکی ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ قانونی طور پہ اس کی ملاقات بنتی ہے یا نہیں. تو ایز پر لا ظہیر کسی صورت میں بھی عدالتوں میں ایسے ریمارکس آتے رہتے ہیں. میں اس میں 100% شیور ہوں کہ ظہیر کی کسی قسم میں کسی قیمت پر بھی کم سن بچی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ آلریڈی اپنے فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ بچی کے جو نیچرل گارڈین ہیں وہ اس کے پیرنٹس ہیں اور ان کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو یہ پہلے فیصلے کی کنٹراڈکشن ہو جائے گی، اس کی اگینسٹ وائلیشن میں آئے گا. سیکنڈلی، اس میں یہ چیز ہے کہ ظہیر کا نکاح نامہ ابھی تک ڈسپیوٹڈ ہے، اس کا کوئی ریلیشن اسٹیبلش نہیں ہوتا بچی سے، اس لیے بھی وہ ملاقات کا حقدار نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ملاقات الاؤ کی جاتی ہے تو یہ ٹرائل میں پروسیڈنگ میں رکاوٹ سمجھا جائے گا، یہ بچی کو ہراساں کرنے کے زمرہ میں آئے گا. اس سے ہمارا پورے کا پورا ٹرائل جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. ٹرائل جو کہ نیچے آج اس کی ہیئرنگ کی فریمنگ آف چارج پہ پڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ملزم کا وکٹم کے ساتھ ملاقات کروانا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کسائی کے ہاتھ میں بکرا دے دینا. تو بالکل یہ کسی قیمت پہ الاؤ نہیں. اگر یہ ہوتا ہے تو یہ ٹیمپرنگ اینڈ ہیمپرنگ کے زمرے میں ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ ظہیر ملاقات کرنا کیوں چاہتا ہے کم سے بچی کے ساتھ. اس کے پیچھے اس کے وہی عزائم ہیں، کیونکہ اب اس کو نظر آ گیا ہے کہ بچی نے اپنا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی تمام حقائق اپنے والدین کو اور جج فیملی کورٹ کو اور چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو بتا دیے ہیں اور ماہر نفسیات نے تمام تر حقائق سامنے لے آنے ہیں. تو اس لیے یہ بچی کو جا کے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں اور ڈرا دھمکا کر اسے اس کے ٹرائل میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور اسے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں اور ہراساں کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ٹیمپرنگ اینڈ ہیمپرنگ میں آتا ہے. تو کیا یہ کلیم کرنا کہ اگر مہدی صاحب کو الاؤ کیا گیا تو اس کو بھی کیا جائے، تو یہ نہیں ہے. مدعی اور ملزم برابر نہیں ہو سکتے، ظالم اور مظلوم ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کی ملاقات کا کوئی جواز نہیں بنتا. اب آ جاتے ہیں نور منیر کی طرف. تو نور منیر کو ابھی تک سندھ پولیس نے گرفتار نہیں کیا. آج اس کے نان اویلیبل وارنٹ دوبارہ سے نکلے ہیں. تو اب اس میں سندھ پولیس مسلسل جو ہے وہ توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے. بار بار ڈسپائٹ آف ریپیٹڈ آرڈرز آف دا کورٹ سندھ پولیس جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی کورٹ آرڈرز. ان کے اگینسٹ اسٹرکٹ ایکشن ہوگا اور اپلیکیشن جو ہے وہ اس حوالے سے پہلے ڈی آئی جی کو بھی جا سکتی ہے، کیپٹل سٹی پولیس آفیسر کو بھی جا سکتی ہے یہ اگینسٹ کہ وہ باؤنڈ بائی لا ہے تو اریسٹ نور منیر اینڈ ادر ایبس کاؤنٹر کرمنلز. تو ان کا کنڈکٹ تو یہ ہے کہ یہ تمام تر ملزمان جو ہیں یہ فرار ہیں اور بات یہ کرتے ہیں ملاقات کی. تو آپ لوگ اس میں بالکل مطمئن رہیں، نہ ہی یہ ظہیر کی کوئی ملاقات کا حقدار ہے، نہ ہی اس کی کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور بہت جلد نور منیر جو ہے وہ جیل کی اصلاحوں کے پیچھے نظر آئے گی. انشاءاللہ لائیو سیشن میں آپ لوگوں سے مزید بات ہوگی. آپ سب کا بہت